السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ابھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورۃ القدر کی ہے۔ سورۃ القدر قرآن مجید کی سورہ نمبر 97 ہے، یعنی کہ 97، جس میں کل 5 آیات ہیں اور وہ مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے ہم سے فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ انزلناہ کے معنی بالاتفاق قرآن مجید ہے، قدر کے معنی قسمت اور تقدیر بھی ہے، اور عزت اور منزلت بھی۔ منزلت کے معنی ہوتے ہیں مقام، یعنی کسی بھی چیز کا مقام، اس کا پوزیشن، اس کا رینک، اس کا اسٹیشن۔ تو یہاں پر دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اس رات میں جو کہ عزت اور مقام کے اعتبار سے بلند ترین ہے، یعنی کہ سب سے اعلیٰ ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اس رات میں جو کہ تقدیر ساز ہے، یعنی کہ جس دن سارے مسئلوں کے، سارے معاملات کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اس رات کا ذکر لیلۃ المبارکہ کے نام سے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، یعنی کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں۔ ایک حدیث ہے جس کی راوی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، جو کہ 21 کی شب، 23، 25، 27 اور 29 بنتی ہے۔ ہمارا یہ عام خیال ہے، ہم جانتے ہیں اور ہم اسی پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلامک کیلنڈر لیونر بیسڈ ہے، تو اس حساب سے جو راتیں ہیں، یعنی کہ جو یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، وہ مختلف، یعنی کہ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ یعنی کہ جو رات ہمارے یہاں طاق رات ہے، یعنی کہ آڈ نائٹ سے، وہی رات سعودی عرب میں زفت رات ہے، یعنی کہ ایون رات ہے۔ یعنی جو ہمارے یہاں 21 کی شب ہے وہ وہاں 22 کی شب ہے، اور وہاں جو طاق رات ہے ہمارے یہاں زفت رات ہے، یعنی کہ وہاں کی جو آڈ نائٹس ہے ہمارے یہاں ایون نائٹس ہے۔ تو اس لحاظ سے شب قدر کو، یعنی کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا سب سے بہترین اور محتاط طریقہ یہ ہے کہ ہم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں تلاش کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے ملک کے اعتبار سے ان کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس طرح کے معاملات ہونے کی وجہ سے ہمارا جو عمل کا رخ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں واقعتاً یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے وہ شب قدر کو تلاش کریں، اور اس کے لیے حدیثیں بھی موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی آخری 9 راتوں میں تلاش کرو۔ اب آخری جو 9 راتیں ہوں گی، بخاری کی روایت ہے، آخری جو 9 راتیں ہوں گی اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو زفت ہوگی طاق دونوں آ جائے گی، یعنی آڈ بھی آئے گی ایون بھی آئے گی۔ یہ بھی قول ہے کہ جو ہے ایون جو آڈ نائٹس ہے اس میں بھی تم تلاش کرو، یہ بھی ہے۔ 27 کی شب کے بارے میں بھی ایک بات آتی ہے کہ
ایک عام خیال ہے اور بہت لوگوں کا اس پہ یقین ہے، ان کی ایک رائے ہے کہ جو 27 رمضان کی جو شب ہے اصل وہی لیلۃ القدر ہے۔ اس کے ضمن میں بھی میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ 27 رمضان کی شب کی رات ہی اگر لیلۃ القدر کی رات ہے تو پھر وہ رات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی 27ویں شب جو ہوگی رمضان کی، وہ رات ہوگی۔ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری طرف سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اگر واقعتاً اس کی تلاش ہے جو کہ ہمیں ہونی چاہیے، تو پھر ہمیں آخری عشرے کی تمام راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ اس میں ہم جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، وہ آگے بیان ہوگا۔ دوسرا اس آیت میں جو حصہ ہے وہ قرآن کے نزول کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت مبارک رات ہے اور اس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کے نازل ہونے سے دو باتیں مراد ہیں۔ اول تو یہ کہ اللہ نے پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے لے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جو کہ اس کے نزول میں شامل ہونے والے تھے، اور پھر اللہ کے حکم سے رفتہ رفتہ 23 برس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس قرآن کو جو ہے آیت اور صورتوں کی شکلوں میں اللہ کے رسول کے اوپر نازل کرتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہو سکتی ہے کہ اللہ نے قرآن کے نزول کا آغاز اس رات میں فرمایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ اس رات کا عمل خیر اکیلے اتنا ہے کہ وہ 1000 مہینے کے عمل خیر سے بہتر ہے۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ اس رات میں جتنی خیر و بھلائی تقسیم ہوتی ہے وہ 1000 مہینوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان فضیلت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں عبادت کریں، اللہ کی پرزور عبادت کریں، اللہ کے سامنے ہم کھڑے رہیں اور نمازیں ادا کریں اور اللہ سے معافی چاہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے سفارش کریں۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما قدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید میں کھڑا رہا، یعنی کہ اس نے عبادات کیے، اس نے اللہ نمازیں پڑھیں، اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ سے دعائیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس کی فضیلت کی ضمن میں ہمیں ایک بات واضح طور پہ سمجھ لینا چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ مثلاً یعنی کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے، گویا کہ 80 سال کی عبادت جو آپ کریں گے اس سے زیادہ ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے، یعنی کہ پلک جھپکائے بغیر بھی آپ جو عبادت کرتے رہیں اس سے زیادہ اجر آپ کو ملتا ہے اس ایک رات میں۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات میں عبادات میں مشغول رہیں، لیکن ان عبادات کو کرنے کی ضمن میں بھی میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے اوپر ایسا مشقت نہ بنا لیں آپ کہ آپ کے لیے پھر اس رات میں عبادت کرنا کچھ ایسے وقتوں میں جو وہ بہت اہم ہوتا ہے مشکل ہو جائے۔ مثلاً کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری رات جاگنا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول نے کبھی اپنی پوری زندگی میں پورے رات کبھی قیام نہیں کیا ہے، کوئی عبادات کی شکل اختیار نہیں کی ہے۔ وہ اپنے بدن کو آرام دیتے ہوئے اپنی پوری کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کریں، لیکن وہ بدن کو آرام بھی دیتے تھے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو ہم عام طور پہ جانتے ہیں کہ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، یعنی کہ صبح صادق سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، اور رات کو اگر 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے جب وہ شروع ہوتی ہے، تو جو رات کا پہر ہے، آخری پہر ہے، اس میں عبادات کی بہت اہمیت ہے۔ تو ویسے بھی ہم عام طور پہ کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں وقت میں،
لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے اوپر اس کو مشقت بنا لیں. ٹھیک ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں عبادات کے وقت، اور کوشش کریں آپ کہ آپ عبادت ضرور کریں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ عبادت کریں. بعض دفعہ تو ہم کچھ بلا ضرورت چیزوں میں ملوث ہو کر کے خود کو اتنا تھکا لیتے ہیں کہ عبادات کے وقت ہم سوتے رہتے ہیں. تو ایسی شکل سے بچنا ہے ہمیں کہ ہم شام کے وقت اپنے آپ کو تھوڑا رکھیں فارغ، اور تھوڑا اطمینان لائیں اپنے بدن کے اندر، تاکہ ہم جو ہے عبادات کر سکیں. بہت ضروری ہے، خود بھی آپ کریں اور لوگوں کو بھی تلقین کریں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح اللہ کے حکم سے زمین پر سارے کاموں کے لیے. اس میں جو لفظ روح ہے اس سے مراد ہے روح الامین، روح القدوس، یعنی کہ جبرائیل امین علیہ السلام. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. تو اس رات کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہم سے کہتا ہے کہ اس رات میں جتنے بھی امر ہیں، امور ہیں، یعنی کہ جتنے بھی اہم امور ہیں، اہم باتیں ہیں، ان سب کے متعلق اللہ فیصلہ لیتا ہے. اور جب وہ فیصلے لے لیتا ہے تو وہ سارے فیصلے سپرد کر دیتا ہے ان فرشتوں کے، اور پھر وہ سارے فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کی قیادت میں، یعنی کہ ان کے لیڈرشپ میں جو ہے پھر وہ نازل ہوتے ہیں زمین پر. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سارے امور کے فیصلے کی تکمیل و تنفیذ وہ ہو سکے، ان کی جا سکے، یعنی کہ ان کا امپلیمنٹیشن اینڈ انفورسمنٹ. دیز آر the two important things which are being taken care. تو بہت ہی مطلب ان سب باتوں کو اصل بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہے کہ کیا کورس آف ایونٹ ہوتے ہیں، تو وہ دن کتنا خاص ہوتا ہے ہمارے لیے. اول تو ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ سارے کورس آف ایونٹ بالفرض جو ہے اس رات میں ہو رہے ہیں. اور جب اتنا اہم وقت یہ ہوتا ہے یہ رات، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادات، اس سے مناجات، اس کے ذکر اور اس کے شکر میں ہم رہیں، اور کھڑے رہیں اس کے سامنے، نمازیں ادا کریں، استغفار پڑھیں، اس سے دعائیں مانگیں. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اس کی نسبت سے معاف فرمائے، اور پھر ہمیں ہدایت اور توفیق بھی دے کہ ہم آئندہ نیک عمل میں رہیں اور برے کاموں سے بچتے رہیں. اور اللہ ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم پھر جب ہمیں رمضان نصیب ہو تو ہم پھر ایسی عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر سکیں، اور ان فضیلت اور ان جو ہے فضائل کو ہم حاصل کر سکیں جو اللہ بے شمار طریقے سے جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے. اس کے ہم لینے والے، اس کے مانگنے والے، اس کو لوٹنے والے بن جائیں. بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ آگے فرماتا ہے سلام، یعنی کہ اس رات میں پوری سلامتی ہے. مطلب یہ رات صرف سلامتی کا ہی رات ہے. وہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ وقت جو ہے وہ فجر یعنی صبح صادق کے وقت تک جو ہے یہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس باتوں پر جو اس نے ہم میں قرآن میں تلقین فرمائی ہے عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا ہے ہم اس کو بجا لائیں، کیونکہ ہم پر یہی فرض ہے. قرآن میں اکثر یہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم مومنین. obey Allah and obey the messenger if you are مومن. So if we want to be a مومن, it is our duty to do the things which has been commanded to us, because whatever has been said to us from our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and our Creator, this is our duty without any hesitation, without any hardship. We should try our level best to do that. تو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو یہ توفیق دے کہ اس شب قدر یعنی کہ اس آخری عشرے میں ہم شب قدر کو تلاش کرنے کی پرزور کوشش کریں، بلکہ پا لیں اسے. میں دعا کرتا ہوں ہم سبھی کے لیے کہ ہمیں شب قدر کی رات نصیب ہو، اور اس میں ہم عبادات میں مشغول رہیں. اللہ ہمیں پائے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے معافی چاہ رہے ہیں، اس کے ذکر اور اس کے شکر میں لگے ہوئے ہیں.
تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ انعام عطا فرمائے گا جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے ہم سے قرآن میں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔